ایک اور سوال غلام رسول دہلوی صاحب آپ سے اس کا جواب جاننا چاہوں گی. جو پہلے کالر نے پوچھا تھا ہم سے کہ ان کے بیٹے کا نام یا نواسے کا نام شاید محمد یوسف اور محمد یونس رکھا ہے اور اللہ نے بہت تمام نعمتوں سے انہیں نوازا ہے, تو وہ کیسے شکریہ ادا کریں؟ صرف عبادت کریں یا پھر کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی, بہت خوبصورت نام رکھے ہیں یوسف اور یونس, اور یہ کیا ہی نام ہے. یوسف علیہ السلام کو یوسف کیوں کہا گیا, اس نام کے معنی کیا ہیں, یہ سمجھ لیں تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی اور آپ کو فخر ہوگا اپنے بچے کے نام پہ. یوسف کے معنی ہوتے ہیں, ایک معنی تو بہت خوبصورت جمیل, جس کی وجہ سے کہا گیا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. حسن یوسف کی وجہ سے یوسف کہا گیا, لیکن اس کا اصل معنی ہے اللہ کی یاد میں رونے والا, اللہ کی یاد میں غمگین رہنے والا. یہ یوسف کے معنی ہوتے ہیں. جو اللہ کی یاد میں غمگین ہوتا ہے اس کا دل حسین ہو جاتا ہے, اور دل کا حسن چہرے پہ بھی نظر آتا ہے, پورے وجود کو پرنور کر دیتا ہے. تو یہ یوسف کے معنی ہیں. یونس کے معنی یہ انسیت سے بنا ہے. انسیت کے معنی ہوتے ہیں محبت اور الفت. تو یہ یونس وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی محبت, اللہ کی انسیت کوٹ کوٹ کے بھری ہو, اسے یونس کہتے ہیں. اسی لیے یونس کو اللہ نے مچھلی میں رکھا اور اپنی محبت میں ایک بڑا امتحان لیا, اور جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو بڑے اعزازات سے, انعامات سے نوازا. آپ کو جو اللہ نے اس انعام سے نوازا ہے, دو بڑے انعامات سے نوازا ہے, دو بیٹے دیے ہیں یوسف اور یونس, اس کا شکر آپ کیسے ادا کریں؟ دل سے پوچھیں. اور حضور نے فرمایا ہے کہ استفتو بقلبک, اپنے دل سے کبھی کبھی فتویٰ پوچھا کرو. جو دل آپ کا فتویٰ دے دے اس پہ عمل کریں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے جیسے بھی آپ شکر ادا کرنا چاہیں. میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ یہ دو بچے ہیں, بیٹے ہیں, اور بیٹے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں, بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں, بیٹے اللہ کی نعمت ہوتی ہیں. نعمت پہ پوچھ تاچھ کی جاتی ہے, نعمت پہ مواخذہ کیا جاتا ہے. تو آپ اس کی تربیت ایسی کریں کہ آپ کا مواخذہ کل بروز قیامت نہ کیا جائے کہ آپ کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی. لیکن بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, تو بیٹیوں کے معاملے میں اللہ زیادہ رحیم واقع ہوا ہے, یعنی اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے. خدا نخواستہ بیٹی سے کوئی غلطیاں گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو اس کا مواخذہ والدین سے نہیں کیا جاتا, لیکن بیٹے اگر غلط نکلتے ہیں تو اس کا مواخذہ والدین سے کیا جاتا ہے. تو اللہ کا شکر یوں ادا کریں کہ اس کی بہترین سے بہترین تربیت انجام دیں. جی, صبح ساجد سے کتنے منٹ پہلے سحری ختم کر دینا چاہیے؟ جی جی, فجر کی نماز سے پہلے پوچھ رہے ہیں آپ, کتنے منٹ پہلے سحری ختم کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, دلوی صاحب کیا آپ جواب دیں گے نا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سحری میں تاخیر کرو اور افطار میں جلدی کرو, لیکن تاخیر کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صبح صادق تک کھاتے رہیں. صبح صادق اور سحری کے بیچ میں تقریباً اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ 5 آیتیں آپ پڑھ سکیں. یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 5 آیتیں پڑھ لیں آپ, اتنا عرصہ, اتنا لمحہ ہونا چاہیے, وقفہ ہونا چاہیے. اور لیکن عام طور پہ کچھ لوگ اس میں اتنی زیادہ احتیاط کرتے ہیں, وہ بہت پہلے کھا لیتے ہیں, تو یہ بھی مستحب نہیں ہے. مستحب یہی ہے کہ سحری میں تاخیر کریں اور صبح صادق سے پہلے 5 آیتوں کے برابر 50 آیتوں کے برابر جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ کر کے, یا اتنا عرصہ سمجھ کے آپ سحری کرنا بند کریں. غلام رسول دہلوی صاحب آپ سے بھی جاننا چاہتی تھی میں, سیلف کنٹرول ہم کیسے کریں خود کو, کیونکہ کہنا آسان ہوتا ہے اور کرنا بھی ضروری ہے, اور اس کو آسانی سے ہم کیسے پا سکتے ہیں, کیونکہ اسی کے ذریعے ہم تمام برائیوں سے خود کو نجات دلا سکتے ہیں, اور رمضان کا مہینہ بھی ہمیں یہ سیکھ دیتا ہے. بہت اہم اور خوبصورت سوال ہے آپ کا. دیکھیے, سیلف کنٹرول, ضبط نفس کا سب سے بہترین طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دل کے اندر ایک لوتھڑا ہوتا, ہمارے بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہوتا ہے, یعنی وہ دل, اس کا خیال رکھا جائے تو سیلف کنٹرول بہت اچھے سے کیا جا سکتا ہے. حدیث رسول اس طریقے سے ہے, ان فی الجسد مضغۃ, دیر از اے پیس آف فلیش ان دا باڈی, جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اف اٹ از ساؤنڈ the whole body is sound. یہ ٹھیک ہو جائے
تو پورا جسم پورا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ. اور اگر یہی کرپٹ ہو جائے, if this is corrupted, the whole system is corrupt, اگر یہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے. تو سیلف کنٹرول یعنی نفس پہ ہم جبھی قابو پا سکتے ہیں جب ہمارا دل ہمارے قابو میں ہو, دل ہماری روح کے تابع ہو. 3 چیزیں ہمارے جسم میں پائی جاتی ہیں, روح, سول, قلب, دل اور نفس. یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نفس. نفس کو قابو کرنے کے لیے دل پہ قابو کرنا ضروری ہے, اور دل پہ قابو کرنے کے لیے قلب کو روح کے تابع کرنا ضروری ہے. یہ طریقہ ہے, اور دل پہ بار بار زور دیا ہے قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیے مجھے یاد آ رہا ہے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی اہم شعر کہا ہے فارسی میں کہ دل بدست آور کے حج اکبرست, دل بدست آور کے حج اکبرست, از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست. یعنی دل کو اپنے دل کو جی تھام لو. بالکل کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے ذہن کو اور دل دونوں چیزوں پر ہمیں قابو پانا ہے, اور تبھی ہم دیکھیے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان کے طور پر ثابت کر سکتے ہیں. آپ دونوں کا